نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب بما اغویتنی۔ اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ڈال دیا، یہ ہے شیطنت۔ سورہ اعراف میں ہم یہ تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ انسانیت یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو تو انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ شیطنت یہ ہے کہ الزام کسی اور کو دے دیا جائے۔ قال رب بما اغویتنی، اس نے کہا کہ اے میرے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا، نہ تو مجھے حکم دیتا اس کو سجدہ کرنے کا اور نہ میری مٹی پلید ہوتی، تو نے جو مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے اس کو خوشنما کر دوں گا، یہ اسی میں کھو جائیں گے۔ ان کو اچھے سے اچھے گھروں کی خواہش پیدا ہوگی کہ ہمارا گھر خوب اچھے سے اچھا ہو، رہنا 60-70 سال ہے لیکن گھر ایسا بناتے جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے یہیں پر رہنا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، لاکھوں برس رہنا ہے۔ اور پھر اس گھر میں یہ کیسے کیسے کرٹنز لاتے ہیں، کیسے کیسے قالین لاتے ہیں، کیسے کیسے شو پیسز لاتے ہیں، کیسے کیسے فرنیچر لاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ساری کمائی یہیں پر اپنی دنیا میں لگا کر، اور جب پورا گھر تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد موت کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ آ جاؤ، تمہارا اصل گھر و قبرستان میں ہے، وہ 2.5 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے۔ پوری زندگی بھر کی محنت ہوتی ہے کہ ذرا سے پیسے ہوئے تو پلاٹ خریدا اور پیسے مکان بنانا شروع کیا، اور جب مکان پورا تیار ہو گیا تو موت کا فرشتہ آ کر لے گیا، یہ حال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں ان کے لیے وہ چیزیں مزین کروں گا جو زمین میں ہے، اچھی سے اچھے گھر، اچھی سے اچھی گاڑیاں، اچھے سے اچھے لباس، بس یہ اسی کے عاشق ہو جائیں گے اور اسی کے حصول کے لیے سب کچھ لگا دیں گے۔ 4 دن کی چاندنی انہیں پسند ہوگی، اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ اندھیری رات ہوگی۔ یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے اے دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر۔ جگر مراد آبادی کے بڑے پیارے اشعار ہیں یہ۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی چکا چوند کے دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے اس کو خوشنما کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے سیدھا جو مجھ تک آتا ہے، جو اس راستے پر چلے گا اسے میری قربت حاصل ہو جائے گی۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے گمراہوں میں سے جو خود ہی تیری پیروی کرے گا، یعنی تیرا بس کسی پہ چلے گا نہیں، جو تیری پیروی کرے گا اپنے اختیار سے کرے گا، تو سوائے اس کے گمراہوں میں سے جو خود تیری پیروی کرے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کے سب کے لیے ایک وعدے کی جگہ ہے، ان کا ٹھکانہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ان میں سے ہر دروازے کے حوالے سے ایک معین حصہ تقسیم شدہ ہے کہ اس دروازے سے کتنے جہنمیوں نے جانا ہے، وہ طے شدہ ہے۔ اس دروازے سے اتنے جہنمی جائیں گے، اتنے اس دروازے سے اتنے، اور اس دروازے سے اتنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔